حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کی اولاد و ازواج اور آپ کے اہل بیت کا شرف، وہ شرافت و بزرگی جس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کی اولاد، آپ کی ازواج، آپ کے اہل بیت، آپ کے اصحاب اور آپ کے قبیلے کو مشرف فرمایا گیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 1۔ ترجمہ، اور اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرمائے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے، اور فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهُ مرتين، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 1۔ ترجمہ، اور جو تمہیں فرما بردار ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اچھا کام کرے، ہم اسے اوروں سے دونا اجر دیں گے۔ حاکم نے ام سلمہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت نازل ہوئی تو حضور نے علی، فاطمہ اور ان کے دونوں فرزندوں کو بلوا کر فرمایا کہ یہ لوگ میرے اہل بیت یعنی نسب ہیں۔ حاکم نے حذیفہ سے مرفوعاً روایت کی، انہوں نے کہا کہ آسمان کے ایک فرشتے نے خالق عالم اللہ رب العالمین سے اجازت چاہی کہ مجھے آ کر سلام کرے، تو اس نے آ کر مجھے بشارت دی کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سیدہ نساء اہل الجنت ہیں۔ حاکم نے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو حجابات کے اس طرف سے منادی ندا کرے گا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو تاکہ حضرت فاطمہ گزر جائیں، اور وہ اس حال میں گزریں گی کہ ان کے جسم پر 2 سبز چادریں ہوں گی۔ حاکم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اللہ تعالی تمہارے غضب کرنے سے غضب فرماتا ہے اور تمہارے خوش ہونے سے خوش ہوتا ہے۔ حاکم نے صحیح بتا کر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنت ہیں بجز مریم بنت عمران کے۔ حاکم نے صحیح بتا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کیا تم خوش نہیں کہ تم سیدہ نساء عالم اور سیدۃ نساء مومنین اور اس امت کی عورتوں کی سردار ہو۔ ابن سعد نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند حضرت ابراہیم کی نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا ان کے لیے دودھ پلانے والی ہے جو جنت میں ان کو دودھ پورا کرے گی، اور ابراہیم صدیق ہیں۔ ابن سعد نے برا رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی ہے جو ان کی بقیہ رضاعت کو تمام کرے گی، اور فرمایا کہ ابراہیم صدیق و شہید ہیں۔ ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم نے وفات پائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا ان کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی ایک دایا ہے، اور اگر ابراہیم زندہ رہتے تو وہ یقیناً وہ صدیق و نبی ہوتے اور ان کے ماموں قبطی لوگ آزاد ہو جاتے اور کوئی قبطی غلام نہ رہتا۔ ابن سعد نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں سوائے 2 خالہ کے بیٹوں کے۔ حاکم نے اس کی مثل ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ حاکم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔
حارث بن ابی اسامہ نے محمد بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امام حسن و حسین نے کشتی لڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسن جلدی کرو۔ حضرت فاطمہ نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ حسن کی مدد فرماتے ہیں، گویا وہ آپ کو حسین سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام حسین کی مدد کر رہے ہیں اور میں محبوب رکھتا ہوں کہ میں حسن کی مدد کروں۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ ابن عساکر نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ امام حسن و حسین کے بازوؤں میں 2 تعویذ تھے، ان میں جبرائیل کے بازوؤں کے پروں میں سے چھوٹے پر تھے۔ امام احمد و حاکم نے صحیح بتا کر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورتوں میں افضل حضرت خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد اور مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم ہیں۔ حاکم نے صحیح بتا کر انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو جہان کی عورتوں میں سے 4 عورتیں کافی ہیں، مریم، آسیہ یعنی فرعون کی بیوی، خدیجہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ حاکم نے صحیح بتا کر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد المطلب کی اولاد، میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ تم میں جو قائل ہے وہ ثابت قدم رہے اور جو گمراہ ہے اسے ہدایت دے اور جو جاہل ہے اسے علم دے، اور یہ دعا کی ہے کہ تم کو سخی بہادر رحم دل بنائے۔ اگر کسی شخص نے رکن اور مقام کے درمیان صف بستہ ہو کر نماز پڑھی اور روزے رکھے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عداوت رکھے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ حاکم نے صحیح بتا کر ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل بیت سے کوئی شخص بغض نہ رکھے گا مگر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ ابو یعلا و بازار اور حاکم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا آگاہ رہو، بلا شبہ میرے اہل بیت کی مثال تم میں سفینہ نوح کی مانند ہے، تو جو اس میں سوار ہو اس نے نجات پائی اور جو پیچھے رہ گیا غرق ہو گیا۔ ترمذی نے حسن بتا کر اور حاکم نے صحیح بتا کر اور حاکم سے صحیح بتا کر زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں وہ وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، میں تم میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ اور میرے اہل بیت۔ حاکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین والوں کے لیے ستارے غرق سے امان ہیں اور میری اہل بیت میری امت کے لیے اختلاف سے امان ہیں، اور جب کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرے گا تو ان میں اختلاف رونما ہو جائے گا اور وہ شیطانی گروہ بن جائے گا۔ اور ابو یعلا اور ابن شیبہ نے سلمہ بن اقوا سے اسے روایت کیا ہے۔ حاکم نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے میرے اہل بیت کے بارے میں مجھ سے وعدہ کیا ہے جو ان میں سے توحید اور میری تبلیغ کے ساتھ ثابت قدم رہے گا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے گا۔ حاکم نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں۔ حاکم نے عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ابو سفیان بن الحارث ہیں، حارث عبد المطلب کے فرزند ہیں، اور ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے فرزند ہیں۔ طبرانی نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے بھائی کے لیے اپنی جگہ سے اٹھتا ہے مگر بنی ہاشم کسی کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے۔
ابن عساکر نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی جگہ سے نہ کھڑا ہو مگر امام حسن یا امام حسین یا ان دونوں کی اولاد کے لیے۔ ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو گالی نہ دو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرے تو ان کے کسی ایک کی فضیلت کو نہ پائے گا اور نہ ان کی نصف فضیلت کو۔ طیالسی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ اسے راہ خدا میں خرچ کرے اور بیواؤں، مسکینوں اور یتیموں میں خرچ کرے تاکہ میرے صحابی کے کسی شخص کے دن کی ایک گھڑی کی فضیلت کو حاصل کر سکے تو وہ کبھی اسے حاصل نہ کر سکے گا۔ ابن ابی عمر نے اپنی مسند میں بروایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی، آپ نے فرمایا میری امت میں میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی مثال ستاروں جیسی ہے جس سے لوگ راستے کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جب ستارے غائب ہوتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ عبد بن حمید نے اپنی مسند میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی مثال ستاروں کی مانند ہے جس سے لوگ راستے کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، تو جس کسی صحابی کے قول کے ساتھ تم لوگ عمل کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ابو یعلا و بزار نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی مثال کھانے میں نمک کی مانند ہے، کیونکہ کھانا بغیر نمک کے درست نہیں ہوتا۔ ابن منی اور طبرانی نے اوسط میں بروایت حذیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا میرے بعد میرے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ضرور لغزش ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی لغزش کو ان کے سابقہ اعمال کے سبب جو میرے ساتھ کیے ہیں بخش دے گا، اور میرے بعد کے لوگ اس لغزش پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں منہ کے بل اوندھا ڈالے گا۔ ابن منی نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قرابت داروں اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو کچھ نہ کہو، کیونکہ جس نے ان کے حق میں میری حفاظت کی تو ان کے ساتھ اللہ کی جانب سے ایک محافظ ہوگا، اور جس نے ان کے حق میں میری حفاظت نہ کی اللہ تعالیٰ اس سے جدا ہو جائے گا، اور جس سے اللہ تعالیٰ جدا ہو جائے قریب ہے کہ وہ اسے گرفت میں لے لے۔ ابن عساکر نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی نہیں مگر میری امت میں اس کا نذیر ہے، تو حضرت ابو بکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نذیر ہیں، حضرت موسیٰ حضرت عمر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نذیر ہیں، اور حضرت عثمان حضرت ہارون علیہ السلام کی نذیر ہیں، اور حضرت علی مرتضیٰ میری نذیر ہیں، اور جو اس سے خوش ہوتا ہے کہ وہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو دیکھے۔ ابن عساکر نے بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے جو کوئی جس شہر میں فوت ہوگا تو وہ اس شہر کے مسلمانوں کا قائد اور ان کا امام، اور روز قیامت ان کا نور ہوگا۔ نیز انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ سے مرفوعاً روایت کی کہ میرا کوئی ایک صحابی جس شہر میں فوت ہوگا وہ ان کے لیے نور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ روز قیامت اس صحابی کو اس شان سے اٹھائے گا کہ وہ اس شہر والوں کا سردار ہوگا۔ دارقطنی نے سنن میں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ اہل بدر پر 6 تکبیریں اور اصحاب نبی پر 5 تکبیریں اور دیگر تمام لوگوں پر نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہتے تھے۔ الحسن بن سفیان نے بطریق ابو ظاہریہ حلیث سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کو وہ چیز عطا کی گئی ہے جو لوگوں میں سے کسی کو عطا نہ ہوئی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کے تمام اصحاب کرام رضی اللہ عنہم عادل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم عادل ہیں۔ اس پر ان علماء کا اجماع ہے جو معتبر ہیں، ان میں سے کسی ایک کی عدالت پر بحث نہیں کی جائے گی، جس طرح کے راویوں کی عدالت سے بحث کی جاتی ہے، اور اس بحث کے نہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے استدلال کیا جاتا ہے کہ فرمایا خیر القرونی قرنی، اور آپ کے خصائص میں سے ہے کہ جس نے ایک لحظہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، اس کے لیے صحابیت ثابت ہے، بخلاف صحابی کے ساتھ تابعی کے لیے اسم تابعی اس وقت تک ثابت نہ ہوگا جب تک کہ اس نے صحابی کے ساتھ طویل زمانے تک صحبت نہ رکھی ہو۔ یہ تعریف اہل اصول کے نزدیک اصح قول پر ہے۔ یہ فرق و امتیاز منصب نبوت کی عظمت اور اس کے نور کا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اعجاز تھی کہ احمق و نادان اعرابی پر آپ کی محض ایک نظر مبارک پڑتی تو وہ حکمت اور دانائی کی باتیں کرنے لگتا تھا۔ اور آپ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی حدیث مبارک کے عاملین کے چہرے میں تر و تازگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے رہتی ہے کہ ندر اللہ امر سمع مقالتی فواعاها فأداها الى من لم يسمعها، اللہ تعالی شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی اور اسے محفوظ رکھا، اور اس شخص کو پہنچایا جس نے اسے سنا نہ تھا۔ اور یہ علماء حدیث حفاظ اور امراء المومنین کے ساتھ ملقب ہو کر مخصوص ہوتے ہیں۔ خطیب نے فرمایا حافظ ایسا لقب ہے جس کے ساتھ علماء حدیث تمام علماء کے درمیان مختص ہوئے ہیں۔ طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدا میرے خلفاء پر رحمت نازل فرما۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور جو میری حدیث اور میری سنت کو روایت کریں گے اور لوگوں کو ان کی تعلیم دیں گے۔ وہ معجزات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد ظہور میں آئے، وہ معجزہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات شریف کی خبر خود دی۔ امام احمد و ابو یعلا اور طبرانی نے بسند صحیح واثلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم کو یہ زعم ہے کہ میں تم سب کے بعد وفات پاؤں گا، آگاہ رہو میں تم سب سے پہلے وفات پاؤں گا اور تم میرے بعد وفات پاؤ گے، اور خبردار کیا کہ تم ایک دوسرے کو ہلاک کرو گے۔ بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ رمضان میں 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مگر جب وہ سال آیا جس میں آپ نے رحلت فرمائی تو 20 دن اعتکاف فرمایا، اور جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں آپ کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے، مگر جب وہ سال آیا جس میں آپ نے رحلت فرمائی تو 2 مرتبہ انہوں نے دور کرایا۔ شیخین نے حضرت عائشہ صدیقہ سے انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے راز میں باتیں فرمائیں اور فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ ہر سال 1 مرتبہ قرآن کا دور کرتے تھے، مگر انہوں نے اس سال 2 مرتبہ میرے ساتھ دور کیا، اور میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ ہے کہ میری رحلت کا وقت آ گیا ہے۔ شیخین نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس تکلیف میں بلایا جس میں آپ نے رحلت فرمائی اور ان سے راز میں کچھ باتیں کیں تو وہ رونے لگیں، اس کے بعد ان کو پھر بلایا اور راز میں باتیں کیں اور وہ ہنسنے لگیں۔ میں نے ان سے اس کی بابت پوچھا تو انہوں نے فرمایا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے خبر دی کہ میں اپنی اس تکلیف میں رحلت کر جاؤں گا۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خبر دی کہ میں ان کی اہل بیت میں سے سب سے پہلے آپ سے آ کر ملوں گی، تو یہ سن کر میں ہنسنے لگی۔ طبرانی و بحقی نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو اپنے مرض میں بلایا اور ان سے راز کی کچھ دیر باتیں فرمائیں اور وہ رونے لگیں۔ اس کے بعد ان سے کچھ دیر اور راز میں باتیں فرمائیں اور وہ ہنسنے لگیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے پہلی مرتبہ تو یہ خبر دی کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال ہر رمضان میں ایک مرتبہ قرآن کا دور کراتے تھے، اور اس سال انہوں نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا ہے، اور مجھے خبر دی کہ کوئی نبی نہیں ہوا مگر اس کے بعد نبی آیا اور اس نے نصف عمر اس کے ساتھ گزاری اور نصف عمر اس کے بعد گزاری، اور فرمایا اے بیٹی، مسلمان عورتوں میں سے کوئی عورت مصیبت میں تم سے اعظم نہیں ہے، تو تم صبر میں ادنا عورت نہ ہونا۔ اور دوسری مرتبہ جو مجھ سے راز میں گفتگو کی تو اس میں مجھے خبر دی کہ میں آپ کے اہل بیت میں سے سب سے پہلے ان کے ساتھ ملوں گی، اور فرمایا تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو بجز اس کے جو مریم بنت عمران سے تعلق رکھتی ہو۔ اس بنا پر میں ہنسنے لگی۔ امام احمد، دارمی، طبرانی اور بحقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو بلایا اور فرمایا میں تم کو اپنی رحلت کی خبر دے رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ رونے لگیں۔ آپ نے فرمایا صبر کرو اور تم ہی میری اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی ہو، اور وہ ہنسنے لگیں۔ بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حضرت عمر نے ان سے اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی خبر ہے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا خدا کی قسم میں اس سے زیادہ نہیں جانتا جتنا کہ تم نے بتایا۔ شیخین نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار کرنے کو فرمایا، تو اس بندے نے اس کو اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ ہم سب نے ان کے رونے کو حیرت و تعجب سے دیکھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کی خبر دے رہے ہیں کہ اس نے جو اختیار کیا ہے، پھر معلوم ہوا کہ وہ اختیار کرنے والے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس خبر کے جاننے میں ہم سب سے عالم تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تم رو نہیں، تمام لوگوں میں سے جس نے اپنی صحبت اور اپنے مال سے مجھے امن سے رکھا وہ ابو بکر ہیں۔ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو یقیناً ان کو بناتا، لیکن میرے اور ان کے درمیان اسلامی اخوت ہے۔ مسجد میں کھلنے والی کسی دروازے کو باقی نہ رکھا جائے، کھلنے والے کسی دروازے کو باقی نہ رکھا جائے اور اسے بند کر دیا جائے مگر ابو بکر کے دروازے کو باقی رکھا جائے۔ بحقی نے ابو یعلا رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ایک مرد کو اس کے رب نے اختیار دیا کہ چاہے تو وہ جتنی چاہے دنیا میں زندگی گزارے اور دنیا میں عیش کرے، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقی ہو جائے، تو اس مرد نے اپنے رب کی لقاء کو اختیار کیا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے اور کہنے لگے بلکہ ہم آپ پر اپنے اموال اور اپنی اولاد کو قربان کر دیں گے۔
واقدی و بحقی نے بطریق عائشہ بنت سعد ام درہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لے گئے کہ آپ کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی، پھر آپ نے ممبر شریف پر چڑھ کر فرمایا، قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً میں اس لمحہ حوض کوثر پر کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار دے دیا، اس بندے نے اسے اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور عرض کرنے لگے، بلکہ ہم آپ پر اپنے ماں باپ اور اپنی جان و مال قربان کر دیں گے۔ ابن ابی شیبہ نے المصنف میں ابو سعید خدری سے اس روایت کو ان لفظوں تک روایت کیا کہ میں اس گھڑی حوض کوثر پر بالیقین کھڑا ہوں۔ امام احمد و ابن سعد، دارمی و حاکم اور بحقی و طبرانی نے ابو مویہبہ سے روایت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ ابو مویہبہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مجھے جگا کر فرمایا، اے ابو مویہبہ، مجھے حکم دیا گیا کہ ان بقی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں، تو میں حضور کے ساتھ چلا یہاں تک کہ آپ بقی میں تشریف لائے اور دست اقدس اٹھا کر ان کے لیے استغفار فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا، تمہیں مبارک ہو جس امن کی حالت میں تم نے صبح کی ہے، جس امن کی حالت میں لوگوں نے صبح کی، اب وہ وقت آ گیا کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی مانند فتنے برپا ہوں گے، ان فتنوں کے آخر اول فتنوں کے تعاقب میں آ رہے ہیں، آخری فتنہ پہلے فتنوں سے بہت بڑا ہے۔ اے ابو مویہبہ، مجھے دنیا کے خزانوں اور اس میں ہمیشہ رہنے کی کنجیاں دی گئیں، اس کے بعد جنت کی اور اس کے بعد لقائے رب کے درمیان مجھے اختیار دیا گیا، تو میں نے اپنے رب کی لقاء کو اختیار کیا۔ اس کے بعد حضور واپس تشریف لائے، جب صبح ہوئی تو آپ کو اس تکلیف کی ابتدا ہوئی جس میں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے جدا فرمایا، اور ابن سعد نے اس کی مانند ابو رافع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سے حدیث روایت کی۔ بحقی نے طاؤس سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی اور مجھے خزانے عطا کیے گئے اور مجھے اختیار دیا گیا کہ میں زندہ رہ کر وہ سب کچھ دیکھوں جو میری امت پر فتوحات ہوں گی، یا میں تعجیل کو اختیار کروں، تو میں نے تعجیل کو اختیار کیا ہے۔ ابن سعد نے سالم بن الولجعد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی حالت میں مجھے دنیا کی کنجیاں دی گئیں، اس کے بعد تمہارے نبی کو اچھے راستے کی طرف بھیجا گیا اور تم کو دنیا میں چھوڑ دیا گیا کہ تم سرخ و زرد اور سفید حلوے کھاؤ۔ بخاری نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے گئے اور شہدائے احد پر آپ نے میت کی نماز کی مانند نماز پڑھی، اس کے بعد واپس ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، میں تمہارا پیش رو ہوں اور میں تمہارا گواہ ہوں، خدا کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانے کی کنجیاں دی گئی ہیں، خدا کی قسم میں تم سے اس بات کا خوف نہیں رکھتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن مجھے تم سے اس کا خوف ہے کہ تم دنیا کے بارے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے۔ ابن سعد اور ابن راہویہ نے یحییٰ بن جعدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کوئی نبی مبعوث نہ ہوا مگر یہ کہ اس نبی نے جو اس کے بعد ہوا اس نے اس کی نصف عمر گزاری، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 سال گزارے۔ ابن حجر نے المطالب العالیہ میں فرمایا، اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی نبوت کے 40 سال گزارے۔ ابن سعد نے ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے آدھی عمر اس نبی کے ساتھ گزاری جو اس سے پہلے تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں 40 سال گزارے۔
بخاری نے اپنی تاریخ میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کسی نبی کو مبعوث نہ فرمایا مگر اس نبی نے اپنی زندگی کی آدھی عمر اس نبی کے ساتھ گزاری جو ان سے پہلے نبی تھا۔ امام احمد و ابن سعد و ابو یعلا اور بہقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی آپ میرے حجرے کے سامنے سے گزرتے تو میری طرف کوئی کلمہ ایسا فرماتے جس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتیں، اور ایک دن حضور گزرے تو کوئی کلمہ ارشاد نہ فرمایا، پھر میں نے اپنے سر پر پٹی باندھ لی اور اپنے بستر پر سو گئی۔ اس کے بعد حضور تشریف لائے تو فرمایا، اے عائشہ کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میرے سر میں درد ہے۔ فرمایا میرے سر میں بھی درد ہے، اور وار آسا فرمایا دراصل تمہیں نہیں بلکہ مجھے درد سر کی شکایت ہے۔ یہ اس دن کا واقعہ ہے جس دن جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو خبر دی کہ آپ رحلت فرمانے والے ہیں۔ بزار نے عباس بن عبد المطلب سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ زمین مضبوط رسیوں کے ساتھ آسمان کی طرف کھنچ رہی ہے۔ میں نے اپنا یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو فرمایا، یہ تمہارے بھتیجے کی وفات کی خبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے دن اور مقام کی خبر دے دی تھی۔ وہ خبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے دن اور اپنی جگہ کے بارے میں فرمائی۔ ابن عساکر نے مکحول رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ پیر کے دن کا روزہ کبھی ترک نہ کرنا، کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا اور پیر کے دن ہی مجھ پر وحی نازل ہوئی، اور پیر کے دن میں نے ہجرت کی، اور پیر کے دن ہی میں وفات پاؤں گا، اور پیر کے دن ہی میں وفات پاؤں گا۔ امام احمد و بہقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن نبوت کا اعلان کیا، پیر کے دن مکہ سے ہجرت کر کے باہر آئے، پیر کے دن مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے، پیر کے دن مکہ فتح ہوا، اور پیر کے دن وفات پائی۔ ابو نعیم نے معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ مقام ہجرت ہے اور اس کی زمین میری آرام گاہ ہے۔ زبیر بن بکار نے اخبار مدینہ میں الحسن سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ میری ہجرت کا مقام ہے اور یہی میری وفات ہے، اور اسی جگہ سے میرا حشر ہوگا۔ نیز انہوں نے عطا بن یسار سے اس کی مثل مرسلاً روایت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ شہادت کی فضیلت بھی عطا کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعزاز و تکریم کے ساتھ شہادت کی فضیلت بھی عطا کی گئی۔ بخاری و بہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مرض میں جس میں آپ نے رحلت فرمائی فرماتے تھے کہ میں اس لقمہ کی تکلیف ہمیشہ پاتا رہا ہوں جسے میں نے خیبر میں کھایا تھا، اب اس زہر کی وجہ سے رگے جاں کٹ رہی ہے۔ حاکم نے صحیح بتا کر بشر رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اپنے نفس شریف پر آپ کس چیز کی نسبت فرماتے ہیں؟ بلا شبہ میں اپنے بیٹے کے لیے اس کھانے کی نسبت کرتی ہوں جو اس نے آپ کے ساتھ خیبر میں کھایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی اس کے سوا کسی اور چیز کی طرف نسبت نہیں کرتا، اس وقت رگے جاں منقطع ہو رہی ہے۔
ابن سعد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ بشر بن البرا کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مرض میں آئیں۔ اس وقت آپ کو بخار تھا۔ انہوں نے چھو کر عرض کیا، میں نے جتنا بخار آپ میں پایا ہے اتنا میں نے کسی میں نہیں پایا۔ حضور نے فرمایا، ہمارے لیے اتنا ہی اجر زیادہ ہوتا ہے جس قدر کہ ہم پر تکالیف زیادہ ہوتی ہیں۔ حضور نے دریافت فرمایا، لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، لوگ آپ کو ذات الجنب یعنی نمونیا کا مرض گمان کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ذات الجنب کو میرے اوپر مسلط کرے، اس لیے کہ وہ تو شیطان کا کچوکا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ جو لقمہ میں نے کھایا تھا اور جسے تمہارے بیٹے نے بھی یوم خیبر کھایا تھا، میں ہمیشہ اس کی تکلیف پاتا رہا ہوں، یہاں تک کہ اس وقت اس سے رگے جاں قطع ہو رہی ہے۔ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شہادت کی وفات ہے۔ امام احمد و ابن سعد اور ابو یعلا و طبرانی اور حاکم و بحقی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ اگر میں 9 مرتبہ یہ قسم اٹھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شہادت کی ہے تو اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں 1 مرتبہ یہ قسم اٹھاؤں کہ آپ شہید نہیں کیے گئے۔ اور حقیقت الامر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا اور آپ کو شہید بھی بنایا۔ ابن سعد نے ام سلمہ سے روایت کی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم آپ پر ذات الجنب کا خوف رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ذات الجنب کو مجھ پر مسلط کرے۔ ابن سعد نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی مثل روایت کی۔ ابن اسحاق، ابن سعد اور بحقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ کو ذات الجنب ہے۔ فرمایا، یہ بیماری شیطان کے اثر سے پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ مجھ پر اسے مسلط کرے۔ وہ واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض شریف میں رونما ہوئے۔ ابن سعد و ابو یعلا و طبرانی اور ابو نعیم نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سر کو باندھ دو تاکہ میں مسجد میں جاؤں، تو میں نے آپ کے سر مبارک پر پٹی باندھی۔ اس کے بعد آپ مسجد کی طرف تشریف لے چلے، اس طرح کہ آپ کے دونوں قدم مبارک زمین پر نشان چھوڑ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ نے ممبر پر جلوس فرمایا اور اس کے بعد فرمایا، اما بعد یعنی بعد حمد و ثنا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، تمہارے درمیان سے میرے تشریف لے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو جس کسی شخص کے کمر پر میں نے کوڑا مارا ہے تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے، اور جس کسی سے میں نے مال لیا ہے تو یہ میرا مال موجود ہے، اسے چاہیے کہ اس میں سے لے لے، اور جس کسی کو میں نے آبرو کی گالی دی ہے تو یہ میری آبرو موجود ہے، اسے چاہیے کہ بدلہ لے لے۔ اور کوئی کہنے والا ہرگز یہ نہ کہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی اندیشہ ہے، کیونکہ کینہ اور دشمنی نہ تو میری شان سے ہے اور نہ میرے اخلاق سے۔ اس کے بعد فرمایا، سنو، جو اپنے آپ میں کچھ محسوس کرتا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے تاکہ میں اللہ تعالی سے وہ کروں، اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں۔ اس پر ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں یقیناً منافق ہوں، اور میں یقیناً بخیل ہوں، اور میں یقیناً بزدل ہوں، اور میں یقیناً بہت سونے والا ہوں، اور میں یقیناً بہت جھوٹ بولنے والا ہوں۔ اس پر حضور نے یہ دعا فرمائی کہ اے خدا، اسے ایمان و صدق نصیب فرما، اور اسے نیند کی کثرت اور اس کے دل کا بخل دور کر دے، اور اس کی بزدلی کو شجاعت سے بدل دے۔ حضرت فضل نے فرمایا،
اس کے بعد میں نے اس شخص کو کئی مارکوں میں دیکھا ہے اور ہم میں سے کوئی شخص اس سے زیادہ دل کا سخی نہ تھا اور نہ اس سے زیادہ بے خوف تھا اور نہ نیند میں اس سے برتر تھا۔ پھر ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے اپنی انگلی سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عائشہ کے حجرے میں جا کر انتظار کرو یہاں تک کہ میں وہاں پہنچوں۔ اس کے بعد حضور اس عورت کے پاس تشریف لائے اور ایک ٹہنی اس کے سر پر رکھی اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس عورت کے لیے حضور نے جو دعا فرمائی ہے میں اس دعا کے اثر کو پہچانتی ہوں۔ وہ عورت مجھ سے کہا کرتی تھی کہ اے عائشہ اپنی نماز اچھی طرح پڑھو۔ ابن سعد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف سے بڑھ کر تکلیف ہو۔ شیخین نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو شدید بخار تھا۔ میں نے آپ کے جسم اقدس کو چھو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بخار تو بہت شدید ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے اتنا بخار ہے جتنا کہ تم میں سے 2 مردوں کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا پھر تو آپ کے لیے اجر بھی دونا ہوگا؟ فرمایا ہاں۔ ابن سعد نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ پر بخار کی اتنی شدید حرارت ہے کہ ہم میں سے کسی کو یارہ نہ تھا کہ بخار کی گرمی کی بنا پر آپ کے جسم اقدس پر زیادہ دیر ہاتھ رکھ سکیں۔ یہ حال دیکھ کر ہم سبحان اللہ کہنے لگے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہم السلام سے بلا میں اشد کوئی شخص نہ ہوتا جس قسم کی بلا میں شدت ہم انبیاء پر ہوتی اتنا ہی ہمارے لیے اجر میں زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے کسی نبی کی یہ شان تھی کہ اگر چیچڑی چپٹ جاتی تو وہ نہ چھوٹتی یہاں تک کہ وہ ان کو قتل کر دیتی، اور کسی نبی کی یہ حالت تھی کہ وہ برہنہ رہتے اور اتنا کپڑا موجود نہ ہوتا کہ وہ ستر کر سکتے بجز عبا کے جس کو وہ پہنتے تھے۔ امام احمد نے الزہد میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو بخار تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ کی چادر شریف کے اوپر رکھا تو بخار کی گرمی چادر کے اوپر سے میں نے پائی۔ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ اسے آپ سے شدید تر بخار ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ شیخین نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے اور آپ پر مرض نے شدت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ وہ رقیق القلب آدمی ہیں، جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو اتنی استطاعت نہ رہے گی کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پھر وہی عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تم تو وہی عورتیں ہو جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مکر کیا تھا۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔ بخاری نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نماز پڑھانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبدیلی حکم کے بارے میں بار بار عرض کیا۔ اس بار بار کے عرض کرنے پر مجھے کسی بات نے برانگیختہ نہیں کیا بجز اس کے کہ میرے دل میں یہ واقع نہیں ہوا کہ آپ کے بعد لوگ اس شخص کو ہمیشہ محبوب رکھیں گے جو آپ کے مصلی پر کھڑا ہوگا، اور نہ میں یہ گمان رکھتی تھی کہ جو شخص بھی آپ کے مصلی پر کھڑا ہوگا لوگ اسے برا کہیں گے، اور میں نے یوں ہی چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کسی اور کی طرف پھیر دیں۔
ابن سعد نے محمد بن ابراہیم رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علالت کے زمانے میں ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت میں کمی پائی تو آپ باہر تشریف لے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، انہیں پتہ نہ چلا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے شانوں پر رکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے ہٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داہنی جانب بیٹھ گئے تو ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، کبھی کوئی نبی اس وقت تک قبض نہیں کیا گیا جب تک کہ اس کی امامت اس کی امت کے کسی شخص نے نہ کی۔ بیہقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض میں جس میں آپ نے وفات پائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ بیہقی نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ آخری نماز جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ ایک چادر میں لپیٹ کر پڑھی تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھی تھی۔ بیہقی نے فرمایا، یہ نماز دوشنبہ کی فجر تھی اور یہی وہ دن ہے جس میں آپ نے رحلت فرمائی۔ طبرانی نے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے، اس وقت آپ نزع کے عالم میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شداد کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، مجھ پر دنیا تنگ ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہیں کوئی اندیشہ نہیں، آگاہ رہو، عنقریب شام فتح ہوگا اور بیت المقدس فتح ہوگا اور تم اور تمہارے بعد تمہاری اولاد انشاءاللہ تعالی ان میں امام ہوگی۔ ابن سعد نے عمر بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض کی جس دن ابتدا ہوئی وہ بدھ کا دن یعنی 4 شنبہ تھا اور اس مرض کی طوالت آپ کی رحلت تک 13 دن رہی۔